میں 35 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں، مجھے لگتا ہے وہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے. دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا، وہ انہوں نے پہلے دن جو سٹیپس لیے ہیں، کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پہلے دن اتنے جارحانہ ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک چیز پہ چلے گئے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کی جو تقسیم کا آئین نے کہا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو میں یقینی بناؤں گا، قانون کی حکمرانی کو یقینی بناؤں گا، تو یہ اس حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے. 7 نومبر کو ATC کے ججز لگائے ہیں نا عالیہ نیلم صاحبہ نے، وہ آزاد ججز کو ہٹا کے، تو دینی تو انہوں نے سزا ہی ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ گمبھیر ہو جائے گا. کیونکہ اس لیے یہ گمبھیر ہو جائے گا کہ اب انہیں پتہ ہے کہ اوپر ایک غنڈہ اور بدماش نہیں بیٹھا. وہ جو غنڈہ بیٹھا تھا نا، بدماش، جو مکروہ اور نیچ اور غلیظ کردار تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی جان چھڑوا دی ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ نیچے تک میسج آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ حیران کن خبریں آئیں گی، یہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کہتے ہیں، وہ آپ کو ہائی کورٹ سے سنائی دیں گی. اچھا ایک اور چیز ہے، دیکھیں کنوکٹ کرنے کر دیں نا، اعجاز چودھری کو، عمر سرفراز چیمہ کو، یاسمین راشد کو کرنا ہے کنوکٹ کر دیں. اس کا کیا ہوگا کہ جائے گی معاملہ ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ وہ تو نہیں کرے گی جو ATC کر رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ہائی کورٹ میں زیادہ وکلا ہوتے ہیں، زیادہ رپورٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کی کوریج بہت زیادہ ہوتی ہے، انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے آنے کے بعد آپ ایک دم فرق دیکھیں گے. دیکھیں نا، بشرا بی بی صاحبہ قاضی کے آخری دن رہا ہو گئی، نواز شریف پاکستان سے فرار ہو گیا، ریٹائرمنٹ کے 3 گھنٹے کے اندر قاضی فرار ہو گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں اعجاز خان صاحب نے آخری 2 دن رہتے تھے قاضی کے، جس طرح کے آرڈر کیے عمران خان کو یہاں پیش کریں ہائی کورٹ میں، اور پھر ملاقات عمران خان صاحب سے کرانی پڑ گئی. علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی ہو گئی. تو پھر اسی طرح سے جو KPK کے سرکاری اہلکار جن کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا 4-5 اکتوبر کو، وہ مقدمے سے ڈسچارج ہو گئے. تو یہ چیزیں دیکھیں، یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے جب یہ ریٹرن میں آئے گا نا، بلیک اینڈ وائٹ میں، کہ 2 ماہ اور 8 دن تک ATC میں جج ہی کوئی نہیں تھا. عمران خان صاحب کی 9 مئی میں ضمانتیں، 2 ماہ 10 دن تو ان کی سماعت ہی نہیں ہو سکی. کہا جا رہا ہے کہ جسٹس کہ ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے چیف یحییٰ افریدی صاحب، جن کو حادثاتی طور پہ بنا دیا گیا لیکن اب وہ چیف جسٹس ہیں، ان کو سپورٹ کرے گی. اب آپ دیکھیں کہ زبردست کھیل میں واپسی ہوئی ہے منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی. اب آپ دیکھیں نا کہ 3 رکنی کمیٹی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر، 2 ووٹ پورے ہیں ان کے. بھائی اگر منصور صاحب بھی چیف جسٹس پاکستان بنتے تو یہ کمیٹی تو 3 رکنی تھی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کے پاس جو انتظامی اختیارات ہوا کرتے تھے نا، وہ ان کی ایک طرح سے نیچے ایک کمیٹی کے پاس وہ اختیارات آ گئے. مین چیف جسٹس کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان، ان کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی اپلیکیشن ان کے خلاف ہے، تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نہ تو اس طرف جائیں گے کہ وہ کچھ ججز کو فارغ کریں اور معاذرائی کی کیفیت بڑھائیں. میرا خیال ہے یحییٰ افریدی صاحب کا پہلا جو ٹاسک ہوگا، پہلی جو کوشش ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کی اندرونی لڑائی کو کم کریں، وہ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کو بحال کریں. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ سے کسی ایک بیوروکریٹ کو نوٹس جاتا تھا تو اس کی کانپیں ٹانگ جاتی تھی، یعنی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں. بلاول صاحب والی زبان میں نے کانپیں ٹانگ کہہ دیا. تو دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بیوروکریٹ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد جو 8 جج کا فیصلہ تھا، اس کے متعلق جو تضحیق آمیز، جو بلو دا بیلٹ ریمارکس دیے، جو خبریں چلوائیں، وہ تو آپ کسی پنجاب پولیس کے SHO کے خلاف نہیں چلوا سکتے. جو فیوچر کے 4 چیف جسٹسز، منصور علی شاہ، منیب اختر، شاہد وحید صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، ان کے ججمنٹ کے بارے میں سکندر سلطان راجہ خبریں چلواتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اور میرا یہ خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ سکندر سلطان راجہ بھی سرنڈر کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو خالد جمیل صاحب کی خبر ہے کہ اب یہ PTI کے مخصوص نشست نوٹیفائی کر دیں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں اب نا بہتری کی طرف جائیں گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک وکیل صاحب کو فون کیا تو ہم بڑے دوست مایوس بیٹھے تھے جب یہ سارا کچھ ہوا یحییٰ افریدی صاحب والا. تو میں نے ایک وکیل صاحب، بہت بڑے وکیل ہیں، میں نے کال کی، ایسے ذرا سارے دوست مایوس بیٹھے تھے. میں نے کہا سر جی کوئی ہوپ دیں. تو انہوں نے نا چڑھائی کر دی. کہتے ہیں یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، سیلیبریٹ کریں. آپ کیوں نہیں سیلیبریٹ کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے. انہوں نے کہا جب قاضی جو کچھ کر رہا تھا، کیا وہ کسی آئین کے اوپر کر رہا تھا، کسی قانون کے اوپر کر رہا تھا؟ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ غنڈہ تھا، وہ بدماش تھا. خالد جمیل صاحب کی یہ خبر ہے کہ 27ویں آئینی ہمارے ایک چیمپئن ہے، اس نے کبھی اپنے کوکولا جو پیپسی ہے ان کو اپنے سامنے نہیں رکھا. انٹرنیشنل ایک وہ ہے کھیلنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے، تبھی وہ کوکولا اور پیپسی کو سامنے نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے زہر ہے تو عوام کے لیے بھی ہے. تو عیسیٰ فائز، جس طرح تمہاری بیوی کی عزت تھی، یہاں پر ہر خواتین، یہ خان صاحب کی بہن، خان صاحب کی بیوی، بلوچستان کی بیٹی، پنجاب کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، جس طرح گلگت بلتستان کی عورت کو تم نے اس دن 9 مئی میں گھسیٹا تھا، ان کی بھی اتنی عزت ہے. میرے خیال میں آپ کی بیوی سے زیادہ ہی کچھ ان کی عزت ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے.
انہوں نے اقامے پہ الگ الگ نام لکھوائے مردوں کے، وہ ایک ہی نام لکھواتی ہیں، یا تو اپنے باپ کا یا تو اپنے شوہر کا. ان کے اقاموں میں ان کے باپ دادا کی ہی ہسٹری ہوتی ہے. آپ کے اقاموں سے کئی نام لکھ لیں، اس کو بجائے کہ تم چھپاؤ اور صاف کرو، تم نے بلوچستان کی مٹی کو مزید پلیت کرتے گئے. جاتے ہوئے تم نے خود دیکھا ہوگا، پیچھے مڑ کر بھی دیکھا ہوگا، لیکن ضمیر فروش کبھی پیچھے مڑ کر نہیں اچھا، دیکھتے آپ کا ہیں. طلب بھی بلوچستان سے ہیں؟ وہ پاکستان میں کہیں نہیں جائیں گے. پہلے یہ پوچھوائیں کہ وہ زمینیں کس نے خریدی ہیں، وہ زمینیں کہاں پائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی زمینیں وہاں پر پائی جاتی ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، تو انہوں نے اس کی زمینیں خریدی ہوں گی. میرے خیال میں لوکل لوگوں میں تو اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ وہ لوکل نہیں ہے، وہ سیٹلر تھا، اس کا باپ سیٹلر تھا. جب پاکستان تقسیم ہوا تھا یہ انہی غداروں میں سے رہ گیا تھا جن کو ہم نے ہندوستان کے کچھ لوگوں کو جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ اقلیت میں نہیں رہ پائیں گے، وہ ٹرکوں میں چل گیا تھے، یہ انہی میں سے رہ گیا تھا. لیکن وہ تو بڑے آنیسٹ لوگ تھے، ہمارے لیے آنر کا بات تھا، کاش وہ پاکستان کا حصہ بنتے، وہ ہندی کمیونٹی اور باقی یہ چلا جاتا. اس نے پاکستان کی مٹی کو جس قدر پلیت کیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں اسے ہر فورم پہ آویزہ کر سکوں تاکہ لوگ اس آنیسٹی کو جان سکیں کہ بلوچستان کے لوگ مخلص ہیں، وہ پاکستان کو ایک دفعہ کندھا دے چکے ہیں تو پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے.